ایک دور تھا میں مگرمچھ ہوتا تھا. وہ شادی سے پہلے کی بات ہو. شادی کے بعد پھر بکری بن گیا. جورو کے غلام سے کون سی اچھی گفتگو سنے گی آپ بتائیں مجھے. جورو کے غلام سبھی ہوتے ہیں, بتاتا کوئی نہیں ہے. جورو کا غلام ڈاکٹر بننے سے زیادہ بہتر ہے. پہننے کو بھی مل جاتا ہے, ٹھاٹ باٹ بھی ہیں, گڈی گڈی بھی ہے, سب کچھ ہے. آپ جورو کے غلام بنے کیسے, بس یہ بتا دیں. میں ہوں جورو کا غلام. ٹنگ 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 ٹنگ. میں نے نا اپنی لائف میں پہلی دفعہ اتنا خوش مزاج جورو کا غلام دیکھا ہے. ویسے یہ آپ کی بیوی کیا کرتی ہیں؟ میری بیوی جاب کرتی ہیں. لائف کا جو مزہ جورو کی غلامی کرنے میں ہے وہ کچھ اور کرنے میں بالکل نہیں ہے. آپ کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ گرین کارڈ والی سے. اچھا, اس لیے تو بھگت رہا ہوں. اچھا یہ آپ اپنے والدین سے کیوں نہیں ملتے ہیں؟ اصل میں میری بیوی نہیں ملنے دیتی مجھے. بیگم کی جو بات ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے, اور جو میری بات ہے وہ برف پہ لکیر ہے. جو آپ کا حال اپنے گھر میں ہے نا, وہی میرا حال میرے گھر میں. یہ آپ ہر بات میں بار بار مجھے کیوں گھسیٹ دیتے ہیں؟ اپنی تو لائف بالکل مست گزر رہی ہے, مست. پنجاب ٹو نیو یارک کے ساتھ میں ہوں عادیہ ناز, اور آج ہمارے پروگرام میں جو مہمان ہیں یہ جورو کے غلام ہیں. یہ گھر سنبھالتے ہیں اور بیوی ان کی جاب کرتی ہیں. آئیے ملاقات کرتے ہیں جورو کے غلام سے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ کیا ہو گیا آپ کو, نیند پوری نہیں ہوئی آپ کی؟ میں آپ سے بات کر رہی ہوں جورو کے غلام صاحب. جی میں آپ کا حال چال دریافت کر رہی تھی, لیکن میرا خیال ہے آپ انگڑائیاں لینے میں مصروف تھے. اصل میں دیر تک رات میں کپڑے استری کرتا رہا ہوں نا, تو اس لیے مجھے نیند آ رہی ہے کافی دیر سے. تو کیا اسٹاک کیا آپ نے استری کر کے کپڑے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. بس میں ابھی اگر آپ مجھے کوئی ایک اچھی سی کافی پلا دینا بغیر میٹھے والی, تو میری آنکھیں بالکل ایسے کھل جائیں گی جیسے مگرمچھ آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے. نہیں, کافی ہم آپ کو بریک میں پلواتے ہیں. ویسے میں بکری بنا ہوا ہوں یہاں پہ, لیکن ایک دور تھا میں مگرمچھ ہوتا تھا. اوہو, وہ شادی سے پہلے کی بات ہوگی. ہاں, شادی کے بعد پھر بکری بن گیا میں. آپ سنائیں, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا آپ یہ خواتین ہمیشہ ہی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں, ہنستی مسکراتی. یہ ہمیشہ مردوں کے ہی مسئلے ہوتے ہیں, نہ ان کے مطلب ہنسی نکلتی ہے, نہ ان کے دانت نکلتے ہیں. مرد بھی آپ دیکھیں, آپ کے ماشاءاللہ دانت نکل رہے ہیں, آپ ہنس رہی ہیں, کھلکھلا رہی ہیں. یہ خواتین ہی بس ہنستی رہتی ہیں. مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ ڈسے ہیں آپ بیوی کے. آپ کیا واقعی جورو کے غلام ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے, میں اگر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں رات کو دیر تک کپڑے استری کرتا رہا, اور اس کے بعد پھر وہ جھاڑ پونچھ کا بھی تھوڑا سا کام تھا وہ بھی کیا, سارا کچھ. ابھی برتن پڑے ہوئے تھے کچن میں, اور آپ چھوڑ کے پھر وہ دھوئے میں نے. نہیں, کام میں آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتا. اچھی بات ہے. آج کا کام اگر کل پہ چھوڑ دیا, کل بیگم چھوڑ دے, سمجھا کریں نا. ہاں یہ بھی ہے, یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں دیر تک, پھر ادھر آپ نے بلا لیا, سونے کے وقت میں آپ نے بلا لیا. تو نہیں, آپ سے کچھ اچھی ہم چاہ رہے تھے گفتگو ہو, انٹریکشن ہو, تو اس وجہ سے آپ کو. جورو کے غلام سے کون سی اچھی گفتگو سنے گی آپ بتائیں مجھے. یہ آپ ٹی وی والوں کو مشورہ, آپ جیسے بہت سارے شوہر جو ہیں معصوم دیکھ رہے ہوں گے, ان کو کوئی آپ سے نادر مشورہ ہی مل جائے. آپ جو ٹی وی والے ہیں نا, ان لوگوں کو صرف جملے نکالنے ہوتے ہیں, لفظوں سے صرف کھیلنا آتا ہے اور کچھ نہیں آتا. نہیں, ہم لوگوں کی مجبوریاں بھی دکھاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم تفریح لینا چاہتے ہیں. میں جورو کا غلام ہوں, میں جورو کا غلام ہونے کا اقرار کرتا ہوں, اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. زبردست. اچھا, یہ اسپرٹ ہونا چاہیے انسان کا. ہیں, ہاں, مطلب فخر کر رہے ہیں آپ کہ آپ جورو کا بالکل بالکل, میں فخر کرتا ہوں اس بات پہ. ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو, جورو کے غلام سبھی ہوتے ہیں, بتاتا کوئی نہیں ہے. آپ اپنا بتائیں نا کہ آپ کیسے بنے جورو کے غلام. یہ ایک بڑی, ایک لمبی طویل داستان ہے. اچھا, مطلب دیکھیں, امریکہ آنے کے شوق میں اور امریکہ رہنے کے شوق میں, امریکی ہونے کے شوق میں, یہ ساری چیزیں اس سے ملتی جلتی ہیں. مجھے جورو کا غلام بنا دیا,
اور ویسے بھی جورو کا غلام کوئی بنتا نہیں ہے, یہ بس بننا پڑتا ہے, مطلب موقع, حالات, واقعات, بخارات, سفارشات, ہر چیز کو دیکھ کے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کہہ رہے ہیں مجبوری ہے, بننا پڑتا ہے, ہر حال میں بننا پڑتا ہے. ہاں ہاں, لیکن میں تو خوش ہوں الحمدللہ, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. کبھی کبھی دکھی ہو جاتا ہوں, لیکن اوور آل لائف بہت فینٹاسٹک گزر رہی ہے, بہت فینٹاسٹک. او مائی گاڈ, بہت فینٹاسٹک. صحیح. جورو کا غلام بننا کیسا ہے آپ کے خیال میں؟ جورو کا آپ کا مقصد یہ ہے کہ شاید میں نے کوئی ڈگری کمپلیٹ کی ہے اس کے لیے. نہیں 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 نہیں, جورو کا غلام ڈاکٹر بننے سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ ڈاکٹر کام کرتا ہے نا, باہر جاتا ہے, کھجل کھواریاں کرتا ہے, مریضوں کی رستے, مطلب یہ روزی ایسی ہے کہ یا اللہ لوگوں کو بیمار کر دے تاکہ میری روزی بنے. ہیں؟ صحیح ہے. تو اسی لیے میں تو گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں, بیٹھے بیٹھے مجھے ہر چیز مل جاتی ہے. اگر میں کوئی تھوڑا بہت کام کر بھی لیتا ہوں تو کیا ہو جاتا ہے. ہاں یہ بھی صحیح ہے, گھر بیٹھے بیٹھے ٹھنڈے ماحول میں. گھر جس طرح لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم لوگ گھر بیٹھے رہتے ہیں, کوئی کام نہیں کرتے, ہمیں کھانے کو بھی مل جاتا ہے, پینے کو بھی مل جاتا ہے, پہننے کو بھی مل جاتا ہے, ٹھاٹ باٹ بھی ہیں, گڈی گڈی بھی ہے, سب کچھ ہے, ایک اچھی بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں 3-4, ساری مطلب پوری جو لائف ہے وہ بڑی زبردست گزر رہی ہے. تو اس ٹائپ کی لائف ہے میری کہ بیٹھ کے کھاتے ہیں ہم لوگ, بیٹھ کے. زبردست. آپ جورو کے غلام بنے کیسے, بس یہ بتا دیں. مطلب یہ بات ضروری ہے کہ آپ کی جو سوئی ہے وہ وہیں پہ اٹک جائے کہ جورو کے غلام آپ کیسے بنے. آپ کو مزہ آ رہا ہوگا نا یہ والا سوال کرنے میں, انٹرسٹنگ ہے کہ آپ جورو کے غلام کیسے بنے. نہیں نہیں, یہ اسٹوری اس کے پیچھے مجھے لگتا ہے انٹرسٹنگ ہوگا. آپ جیسی خواتین ہوتی ہیں جو بہت خوش ہوتی ہیں کہ ان کے شوہر جب کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ خود ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے جو ہے نا ریموٹ ہاتھ میں لے کر گانے دیکھ رہی ہوتی ہیں. نہیں, ہم برابر کی سطح پہ چلتے ہیں, آپ اپنی بات کریے. میں نے ایک دن ایک گانا سنا, میں ہوں جورو کا غلام, میں ہوں جورو کا غلام, ٹنگ 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 ٹنگ. اس کے بعد پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا مزے مزے سے, میں ہوں جورو کا غلام, میں ہوں جورو کا غلام, تو اس کی اور میری سٹوری ملتی جلتی ہے. اچھا. مطلب میں اس ڈائریکٹر کو اپریشیٹ کرتا ہوں, میں اس جو لیرکس جو رائٹر ہے گانے کا اس کو سلیوٹ کرتا ہوں, جس نے یہ گانا لکھا, ڈائریکٹر کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ اس نے گانا فلم میں ڈالا. اچھا. اور مجھ جیسے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کی. ٹھیک ہے. جو جورو کے غلام کے نام سے مشہور ہوتے ہیں. اور جب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جورو کا غلام ہے تو ہوں, اس میں کیا ہے. مطلب بیوی کا کام میں آپ ہاتھ بٹائیں اور لوگ آپ کو کہیں رن مرید, جورو کا غلام, مطلب بیگم کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے, یہ ہے وہ ہے, بیگم کے سامنے نہیں بولتا, بیگم اس کی کوئی عزت نہیں کرتی, نہ کریں. میں نے نا اپنی لائف میں پہلی دفعہ اتنا خوش مزاج جورو کا غلام دیکھا ہے. ویسے آپ کی نا عمر جو ہے وہ 100 سال نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہی آپ کی عمر ہوگی کوئی 40-50 سال. آپ جتنی مرضی سمجھ لیں. ٹھیک ہے. ہاں, آپ کی اتنی عمر نہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کی اتنی عمر ہے نہیں تو آپ کو کیا پتا کہ یہ جو میں نے نا اپنی پوری زندگی میں ایسا کوئی جورو کا غلام نہیں دیکھا. جتنی بھی ہے اس میں ہر کوئی دیکھتا تو ہے نا جورو کا غلام. میں نے بہت دیکھے, لیکن آپ جیسا خوش مزاج نہیں دیکھا. ہمیشہ جورو کے غلام کو سڑتے ہوئے, جلتے ہوئے, کڑتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن خوش نہیں دیکھا. دیکھیں, آپ نے جو جورو کے غلام دیکھے ہوں گے نا, انہوں نے پرس اٹھایا ہوا ہوتا ہوگا روڈ پہ. ایک تصویر ابھی گزشتہ دنوں وائرل بھی ہوئی ہے. انہوں نے بچے اٹھائے ہوئے اور بیگم بیٹھ کے مزے سے کھانا کھا رہی ہے. یہ تو کثرت سے دیکھنے کو ملتا ہے. ملتا ہے. They are helpers, not غلام. اچھا. ہاں. Only helpers. Yes, they are only helpers. ٹھیک ہے, وہ گھر میں جا کے برتن تو نہیں دھوتے ہوں گے میری طرح. ممکن ہے دھوتے ہوں, جب وہ بچہ اٹھا سکتے ہیں, پرس اٹھا سکتے ہیں, شاپنگ بیگز اٹھا سکتے ہیں. بچوں کو کس وقت کیا دینا ہے کھانے میں, اس کا مجھے پتا ہوتا ہے, میری بیگم کو نہیں پتا ہوتا. اچھا. جس دن اس کی چھٹی ہوتی ہے نا اس دن میں بہت تنگ ہوتا ہوں
کیونکہ وہ میرے ہر کام میں ٹانگ اڑاتی ہے. میں اسے بولتا ہوں کہ باہر کے معاملات دیکھا کرو, گھر کے معاملات صرف میں دیکھوں گا, کیونکہ میں ہوں جورو کا غلام. جورو کا غلام. ایک طرف میں ہوں ڈان کا ڈائلاگ جو ہے وہ بڑا مشہور ہوا, میں اور ہوں اب ڈان, جورو کا غلام میں ہوں dialogue جورو مشہور کا ہو رہا ہے. غلام. دونوں میں مماثلت ہے. کیا؟ مماثلت یہ ہے کہ وہ بھی ایک ڈائلاگ ہے, یہ بھی ایک ڈائلاگ ہے. واہ. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے میں ہوں ڈان, میں کہتا ہوں میں ہوں جورو کا غلام. تو اس میں کوئی نئی بات تھوڑی ہے. تو اس میں ہوتا ہے. آپ نے دونوں ڈان والی فلمیں دیکھی ہیں نا, امیتابھ بچن والی دیکھی ہے ہیں, اور وہ اس کے والی شاہ رخ خان والی فلم بھی آپ وہ نے دیکھی ہے. ہاں, دونوں فلمیں دیکھی ہیں میں نے. ظاہر ہے گھر میں فارغ آپ یہی کریں گے. اور جتنے بھی فلمیں بنی ہوئی نا آج تک, جس میں جورو کے غلام کو دکھاتے ہیں, جس میں شوہر کو دکھاتے ہیں جو اپنی بیوی کی خدمت کر رہا ہوتا ہے, جتنی بھی فلمیں ساری میں نے اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں, اور ان سے میں سبق حاصل کرتا ہوں. اچھا. مطلب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں نے ہارورڈ سے پڑھا ہے, میں نے پرسٹن سے پڑھا ہے, میں نے وہ کیلیفورنیا کی کون سی یونیورسٹی ہے بڑی مشہور سی, وہاں سے پڑھا ہے, میں نے منیسوٹا کی ایک یونیورسٹی ہے بڑی, وہ ریسرچ سینٹر جو ہے, وہ جو ڈڈوؤں پہ بھی ریسرچ کرتے ہیں. جی بالکل. تو میری جو ایجوکیشن ہے وہ میں فلموں سے لیتا ہوں. اچھا, ساری وہیں سے حاصل کی ہوئی. فلم میں دیکھتا ہوں نا کہ وہ شوہر جو وہ کس طرح سے اپنی بیوی کی خدمت کر رہے ہیں. اب دیکھیں کیسا بھی کردار ہے میرا, ہے تو بہت مشہور نا, منفرد کردار ہے. کوئی کسی نے کبھی آپ کو آ کے بولا ہے میں جورو کا غلام ہوں؟ میں بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ اس کو ذرا نیگیٹو وے میں بھی لیتے ہیں. تو کیا ہے, اگر میں جورو کے غلام کے نام سے بدنام بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, یہ آپ کی بیوی کیا کرتی ہیں؟ میری بیوی جاب کرتی ہیں. کیا جاب کرتی ہیں؟ جاب کرتی ہیں مطلب آپ کو کیا ساری چیزیں یہاں پہ بتا جاب دوں, بھی تو سب بتا دوں. اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں نا. دفتر میں جاب کرتی ہیں, کیا کرتی ہیں؟ کچھ دفتر میں جاب کرتی ہیں, اسپتال میں ہیں, کہاں پر ہیں؟ نقشے بناتی ہیں وہ بڑے بڑے. اچھا, آرکیٹیکچر ہیں. ہاں آرکیٹیکچر ہیں. زبردست. پینسل سے نقشے نہیں بناتی, دیواریں پینٹ نہیں کرتی. وہ جو کمپیوٹر ہوتا ہے نا اس کے اوپر عجیب عجیب سی لائنیں بناتی ہیں. پھر اس کے بعد جب جو کلائنٹ آتے ہیں نا ان کو پلے کر کے دکھاتی ہے کہ یہ آپ کا گھر ہوگا, اس میں یوں ہوگا, اس میں یوں ہوگا, یہاں پہ آپ گاڑی کھڑی کریں گے, یہاں پہ آپ کا فلاں کمرہ ہوگا, یہاں پہ آپ کا کچن ہوگا. مطلب وہ اس طرح کا کام کرتی ہے. اچھا, زبردست. اچھا یہ بتائیے آپ سارا دن گھر میں کیا کرتے ہیں؟ میں سارا دن گھر میں کام کرتا ہوں. کیا کام کرتا ہوں دیکھیں, میری اہمیت اتنی زیادہ ہے جورو کا غلام ہونے کی. آپ نے کبھی کسی اور کو بلایا پروگرام میں جو لوگ اپنی بیگم کی ہیلپ کرتے ہوں؟ نہیں بلایا نا. پہلی دفعہ کوئی شخص آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اتنا مشہور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا ہے, کہ مجھے ٹی وی والوں نے بلا لیا. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ صحیح, ٹھیک ہے. آپ کا سوال میں بھول گیا تھا. آپ سارا دن گھر میں کیا کرتے ہیں, میں نے یہ پوچھا تھا. میں سارا دن گھر میں کیا کرتا ہوں؟ سارا دن گھر میں کیا کرتا ہوں جی, جھاڑ پونچھ کرتا ہوں, صفائی کرتا ہوں, جھاڑو دیتا ہوں, برتن دھوتا ہوں, لانڈری کے لیے جاتا ہوں, ٹھیک ہے, کپڑے لے کر. اس کے بعد پھر واپس آتا ہوں تو کپڑوں کو طے کر کے رکھتا ہوں. پھر بچوں کا یونیفارم استری کرنا ہوتا ہے, اپنے کپڑے استری کرتا ہوں, بیگم کے کپڑے استری کرتا ہوں. بس تقریباً اتنے میں ٹائم گزر جاتا ہے میرا. کچھ ٹائم بچ جائے تو پھر کو گانا وانا بھی گاتا ہوں. پیسے کہاں سے آتے ہیں ویسے گھر میں؟ کس چیز کے پیسے؟ خرچے پانی کے. بتا تو رہا ہوں, بیگم جاب کرتی ہے تو یہ والا سوال, ایسا فضول سے سوال پوچھنے کی ضرورت کیا تھی آپ کی؟ پیسے کہاں سے لاتے ہیں؟ کیا چوری کر کے لاتا ہوں میں؟ نہیں, 100 طریقے ہوتے ہیں. آپ بھی کہیں سے لاتے ہیں. آپ نے مجھے کبھی دیکھا ہے میں کسی جگہ پہ گیا ہوا ہوں اور وہاں پہ میں نے کہا ہو کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیں؟ نہیں, ممکن ہے آپ کہیں چوری چھپے کہیں کام بھی کرتے ہوں, نہیں, کسی میں اور کوئی جگہ جا کے برتن دھوتے ہوں. کام جوان کی موت ہے, کام نہیں کرنا. اچھا, ہم کیوں کام کریں؟
بیوی کر گھر کا کام کرتے ہیں نا, بیوی کر رہی ہے باہر کا کام, وہی کرے گی. ٹھیک ہے. دیکھیں جب میری بیگم واپس آتی ہے, کھانا آ چکا ہوتا ہے, برتن دھلے ہوئے ہوتے ہیں, بچے آرام سے مزے سے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, یا میرا موبائل لے کر اور پھر اپنے جو ان کے جو اپنے گیجٹس ہیں, یہ آئی پیڈ وغیرہ کو یوز کرتے رہتے ہیں وہ بچے میرے. تو وہ جب آتی ہے کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں نان اور کباب لے کر آؤں, کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں نہاری لے کر آؤں, کبھی میرا دل کرتا ہے کہ آج آلو گوشت کھانے کا من کر رہا ہے نا, کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں آج اونٹ کی نہاری لے کر آؤں, اور وہ زیادہ تر ویسے میرے خواب میں ہوتی ہے. کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ مطلب ایسا لے آؤں کہ بیگم کو پسند آ جائے. میری بیگم چٹخارے کی بڑی شوقین ہے, اچار گوشت اس کو بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں. پیسے ظاہر ہے میری جیب سے تو جاتے نہیں, پیسے جاتے ہیں بیگم کی جیب سے. اپا تو ہیں صرف کھانے والے. صحیح, اچھی بات ہے. پیسہ کما وہ رہی ہے, خرچ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جاب پہ وہ جاتی ہے, گھر میں ہم بیٹھے ہیں. تو صحیح چل رہا ہے نا معاملہ, بالکل ٹھیک چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن لائف کا جو مزہ جورو کی غلامی کرنے میں ہے وہ کچھ اور کرنے میں بالکل نہیں ہے. 100%. آپ کو تو جلن ہو رہی ہوگی. نہیں, مجھے کیوں جلن ہوگی؟ کیونکہ آپ کے تو شوہر گھر کا کام کوئی نہیں کرتے ہوں گے. نہیں, میں خود بھی پسند نہیں کرتی کہ وہ کریں. تو آپ کو جلن ہو رہی ہوگی نا. نہیں, میں نے کہا نا میں خود پسند نہیں کرتی کہ وہ گھر کا کام. ہر بیوی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جو شوہر ہے نا وہ اسی طرح سے ہی مطلب وہ گھر کے کام بھی کرے. اور یہ ہوتی ہے, بہت ساری خواتین کی ہوتی ہے, لیکن میری خواہش. آپ بھی مجھے لگ وہی رہی ہیں, بس آپ مطلب بتانا نہیں چاہ رہی. نہیں, میں نے کہا نا میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے. آپ جیسی خواتین ہوتی ہیں جو باتیں چھپاتی ہیں. نہیں 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 نہیں, مجھے کیا ضرورت ہے چھپانے کی بھائی. آپ جیسی خواتین ہوتی جو کہتی ہیں نہیں نہیں نہیں, میرا جو شوہر ہے نا تو میں تو اسے پانی بھر کے بھی دیتی ہوں. نہیں, اب ایسا بھی نہیں ہے. میں اگر جاب کر رہی ہوں وہ بھی کر رہے ہیں. دیکھا نا کھل رہی ہیں آپ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو بولوں کہ اب جھاڑو بھی تم لگاؤ, کپڑے بھی تم دھو, اور تو آپ کو جیلسی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو خود کرنے پڑتے ہیں نا, اس لیے آپ کو جیلسی ہو رہی ہوگی نا. بہت کام کرتے ہیں آپ, مطلب بڑے کام کے بندے ہیں آپ. بہت کام کا بنتا ہوں, بہت. میں ایک بات سوچ رہا تھا. کیا؟ آپ نے بہت سارے سوال کر لیے ہیں, ایک سوال میری طرف سے بھی ہو جائے. پوچھیے. آپ کے جو شوہر ہیں وہ آپ کے گرین کارڈ پہ؟ نہیں, میرے شوہر مجھے پاکستان سے لے کر آئے تھے. اچھا, صحیح. پھر تو آپ کے شوہر باہر کا کام کرتے ہوں گے اور آپ گھر کا کام کرتی ہوں گی. نہیں, جاب کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, جاب بھی اور گھر کا کام بھی, بس صحیح ہے. کبھی کبھار کام والی بھی ہوتی ہے. آپ کی اور میری سٹوری ڈیفرنٹ ہے. بالکل. لیکن آپ کے اور میرے حالات ایک جیسے ہیں. وہ کیسے؟ کیونکہ آپ بھی گھر کا کام کرتی ہیں, میں بھی گھر کا کام کرتا ہوں. ہاں, یہ آپ کے اور میرے زندگی کے حالات میں کافی مماثلت ہے. نہیں, جھاڑ پونچھ تو آپ کرتی ہیں, جھاڑو وغیرہ بھی آپ خود لگاتی ہیں. کر لیتی ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں مذائقہ نہیں ہے. نہیں, وہ تو میں کہتا ہوں نا, میرا مقام تو آپ نہ لینا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ آپ کا اپنا گھر ہے, میرا اپنا گھر ہے. میں اپنے گھر کو ایسے چمکا کے رکھتا ہوں کہ میری بیگم آئے اس کا دل خوش ہو جائے. وہ جیسے ہی گھر میں آئے نا اس کا دل خوش ہو جائے. اس کے جیسے مطلب مجھے پتہ چل جاتا ہے, وہ گاڑی جب ابھی اس کی گاڑی ابھی رکی نہیں ہوتی اور وہ مجھے جب کال کرتی ہے پہلے سے الرٹ کر دیتی ہے, اور میں ایپ میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ آ رہی ہے گھر. اچھا. اس کے بعد مطلب گھر کو جتنا ہو سکتا ہے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بچے بھی آپ کو پتہ ہے نا, وہ چیزیں بکھرا دیتے ہیں, کبھی ادھر بکھیر دی چیزیں, بیڈ شیٹیں خراب کر دیں, کبھی صوفے کے اوپر گندے پاؤں سے بیٹھ کے, وہ ساری چیزیں مجھے دیکھنی پڑتی ہیں. اچھا, مجھ سے تو آپ نے پوچھ لیا, آپ کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ گرین کارڈ والی سے. اچھا. اس لیے تو بھگت رہا ہوں. اگر گرین کارڈ والی, بس گرین کارڈ کی وجہ سے نا یہ سارے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. اور اب بھگت رہے ہیں سب کچھ. ہاں, اب بھگت رہا ہوں, کیا کروں بتائیں. ٹھیک ہے, ویسے تو آپ خوش ہیں میرا خیال ہے اس سے. آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے؟ سولوشن دیتے ہیں بریک کے بعد, یہاں بریک کا وقت ہو گیا. ٹھیک ہے,
नाजरीन, जोरू के गुलाम का इंटरव्यू जारी है, आप इश्तिहार देखिए। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाजरीन, हमारे साथ जोरू का गुलाम शख्सियत मौजूद हैं और हम इनका कर रहे हैं इंटरव्यू। जी जोरू के गुलाम साहब, इतने पुरतपाक अंदाज में आप मेरा तारुफ करवा रही हैं। जोरू की ग़ुलामी में कभी कभी दुख भी होते हैं। अच्छा, फिर मैं गाना सुनता हूँ, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। ये आप गिरगिट की तरह रंग क्यों बदल रहे हैं? कभी आप कहते हैं कि आप इस ओहदे से, जोरू का गुलाम से बड़ा खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आप कहते हैं कि आप बहुत तंग हैं, आपका गम कम है, समझ नहीं आ रहा मुझे। देखें, ये इंसान की, वो कहते हैं ना कि हर 1 मिनट 30 सेकंड के बाद आपके जज्बात, आपके अंदाज, आपके बुखारात, आपके अल्फाज, आपकी बातें, आपका दिमाग, आपका सब कुछ, आपका दिल जो है वो चेंज हो जाता है। दिल तो मेरा भी है, मेरा दिल को लोहे का दिल नहीं है। अच्छा, मेरा जो लेफ्ट साइड पे ये जो दिल है, तकरीबन जो कोई आधे किलो का होगा शायद, इतना तो होगा गोश्त पोस्ट का है, जी, ठीक है। उसमें हज़ारों किस्म की रगें हैं, वो खून को पंप करता है, वो चाबी पे चलने वाली मशीन नहीं है। तो दर्द होता है दिल के सेंटर में, कभी कभी सही है, ठीक है, यहाँ पे दर्द होता है बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। वैसे फिर मैं बस अब बात कर लें। नहीं, जब आप उदास नहीं, होते हैं, पहले आप बात कर लें। अरे मैं आपको अपनी उदासी के किस्से सुना रहा हूँ, आप बीच में टोक। आपकी उदासी से रिलेटेड ही है। उदासी में कौन सा गाना सुनते हैं आप? हाय, गाना सुनाऊँ आपको? उदासी में जो आप गाते हैं। एक अंधेरा, लाख सितारे, एक निराशा, लाख सहारे। ये पता है, मैं गाना तब गाता हूँ जब मैं झाड़ पोंछ कर रहा होता हूँ, उस वक्त। अच्छा, सोचता हूँ कभी कभी मैं, क्या शेर जवान होता था मैं। बचपन में मैं कबड्डी खेलता था, और अभी देखो, बेगम एक वर्ड मुंह से कह दे और मेरी जुर्रत है कि मैं ना पूरी करूं। अब आप जाले उतार रहे हैं, क्या है ना? करें बस। अच्छा, मजमूई तौर पर तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बहुत अच्छी गुजर रही है, बहुत अच्छी, बहुत। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा खज्जल ख्वार भी होते हैं कम्युनिटी में। आपने यहाँ ख़ास तौर पे अपने न्यूयॉर्क में, अपनी कम्युनिटी के अलावा आपने और भी लोग देखे होंगे, बहुत खज्जल ख्वार होते हैं वहाँ से आके ना, अमेरिका में। अपनी तो लाइफ बिल्कुल मस्त गुजर रही है, मस्त। अच्छा, ये आप अपने वालिदैन से क्यों नहीं मिलते हैं? क्या करूँगा वालिदैन को मिल के, बताएं? क्यों? वालिदैन का अपना एक मुकाम होता है। ये पता नहीं क्यों आप बाहर के आए, क्यों का कोर्स किया हुआ है आपने। हमारे घर के मामलात हैं, मेरे घर का मामला है, मैं अपने माँ बाप से नहीं मिलता, बस नहीं मिलता। ठीक है, क्यों? मेरे ख्याल है सवाल के अंदर होता है लाजमी। सही है। असल में मेरी बीवी नहीं मिलने देती मुझे। अच्छा, मेरी बीवी कहती है कि आपने अपने वालिदैन से नहीं मिलना, तो इसलिए मैं नहीं मिलता। यानी बीवी ने कहा और आपने कहा ओके। ओके, बेगम की जो बात है वो पत्थर पे लकीर है, और जो मेरी बात है वो बर्फ पे लकीर है। पिघल जाए। सही, ठीक। समझ रही हैं आप? जी जी बिल्कुल। आप खातून हो के नहीं समझ रही? आप अपनी बीवी से कह भी तो सकते हैं कि मिलने दे। तारा है? अपनी बीवी से आप कह भी तो सकते हैं कि आपको मिलने दे। इतनी ना असल में मेरी जुर्रत नहीं है कि मैं अपनी बीवी से कहूँ कि आप ना मुझे मेरे वालिदैन से मिलने दें। मेरी जुर्रत होती तो, जुर्रत है ही नहीं, और ज़रूरत भी नहीं है मुझे। बस इस तरह की जुर्रत करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों खाम खा में मेरा हंसता बसता घर जो चल रहा है वो क्यों? यानी जो जैसा चल रहा खुश है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। देखें,
ہر انسان کو اپنی اپنی لائف دیکھنی چاہیے. تو میں اپنی لائف دیکھ رہا ہوں, میرے پیرنٹس اپنی لائف دیکھیں گے, وہ اپنی لائف گزار چکے, اب جو گزار رہے ہیں اپنی کریں گے. ٹھیک ہے, اپنا کام خود کریں بھائی, میں اپنا کام خود کروں گا, ختم. اور اگر کسی کو کیوں کیا اگر کسی کو مسئلہ ہے تو بھائی یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے, اور کسی اور کو میرے گھر کے مسئلے میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو تو بالکل بھی نہیں ہے. نہیں مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. تو آپ مطلب کو ہمارے خاندان کی نانی لگی ہوئی ہیں جو آپ یہ کروائیں گی, ہماری صلحیں کروائیں گی. مجھے ضرورت نہیں ہے, آپ صلح کریں نہ کریں, امی کے گھر جائیں نہ جائیں, مجھے کیا لینا دینا. ہاں, سوچتا ہوں کہ مجھے امریکہ میں بھی رہنا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں میں امریکہ میں نہ رہوں؟ ارے مجھے کیا لینا دینا, جہاں مرضی رہیں, امریکہ میں رہیں یا کہیں اور رہیں. تو پھر خام میں آپ یہ مشورے کیوں دے رہی ہیں کہ آپ مشورہ ملا نہیں کریں دیا, اپنے ماں باپ سے؟ مشورہ نہیں دیا, لیکن ایک اخلاقیات بھی تو کچھ چیز جب میری ہوتی ہے. بیگم کہے گی نا کہ آپ اپنے ماں باپ سے ملیں تو تب میں مل لوں گا, جب وہ نہیں کہے گی تو تب میں نہیں ملوں گا, بات ختم ہوگی, بس ختم. لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں, جو آپ کا حال اپنے گھر میں ہے نا, وہی میرا حال میرے گھر میں ہے. یہ آپ ہر بات میں بار بار مجھے کیوں گھسیٹ دیتے ہیں, میری مثال کیوں دیتے ہیں آپ؟ آپ بھی گھر کا کام کرتی ہیں نا, تو میں بھی گھر کا کام کرتا ہوں. تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا حال آپ کے گھر میں آپ کا ہے, وہی میرا حال میرے گھر میں میرا ہے. تو اس میں زیادہ غصے والی کون سی بات دیکھیے, ہے؟ جورو کا غلام آپ ہیں, میں تو نہیں ہوں, تو پھر ہم ایک کیسے ہماری لائف ہو گئی؟ کیونکہ آپ اور میں کام ایک, منصب ہمارا ایک ہے. مطلب جو انٹروڈکشن ہے وہ الگ الگ ہے, جو ڈیفینیشن ہے وہ الگ الگ ہے, کام ایک ہی ہے. آپ اور میں پیٹی بہن بھائی ہیں, سمجھ لیں. سب کی زندگیاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں جورو کے غلام صاحب. دیکھیں, مجھے تو اپنی زندگی سے لینا دینا ہے, اپا کو کسی اور کی زندگی سے نہ لینا ہے نہ دینا ہے. اپنی تو لائف گزر رہی ہے بالکل مست, بالکل فنٹوس قسم کی لائف گزر رہی ہے, بالکل فلٹوس قسم کی. خیر, خوش رہیے آپ اپنی اس لائف میں. خیر بہت شکریہ. ناظرین, ہمارا پروگرام یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھتے رہیے وائس آف ساؤتھ ایشیا.